قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آپ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور آپ سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنا پارہ نمبر 16 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ نیک اور صالح ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد پر بھی رحمت مہربانی فرماتے ہیں، اس کے بچوں کو ہدایت کے راستے پر رکھتے ہیں، ان کے ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس نیکی کا اجر ملتا ہے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 109 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفالت نہ کرے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرامات، اس کی حکمت کی باتیں لکھنے کے لیے اگر سمندر کے پانی کو انک کی طرح استعمال کیا جائے تو سیاہی یعنی انک یعنی پانی ختم ہو جائے گا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اور اگر مزید سمندر لایا جائے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ کی شان، اس کی بڑائی اور قدرت اور حکمت کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اتنے سمندر ہیں اور ان کی گہرائی میں پائی جانے والی ایسی ایسی مخلوق ہے جس میں سے اکثر کو ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کی ہر ضرورت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اس دنیا میں بہت سے جنگل ہیں، ان جنگلوں میں کیا کیا نباتات، جانور اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں سے اکثر کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، اور اگر دیکھنا چاہیں تو ساری زندگی بھی لگا دیں تو ممکن نہیں، مگر بچوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو بھی رزق دے رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دیتے ہیں اور ہماری ہدایت کا بھی پورا انتظام کیا ہے۔ جی پیارے بچوں، انبیاء کرام آتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آسمانی کتابیں بھی آئیں، ہمارے ظاہر اور باطن کو اور جو کچھ ہم چھپا کر کرتے ہیں سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور 2 فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہمارے سارے کام، سارا کچھ لکھتے جا رہے ہیں۔
اور قیامت کے دن ہم سے پورا حساب لیا جائے گا۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 5، 6، 7، 8 اور 9 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ نیک بندوں کو دوسروں کی ہدایت کی فکر رہتی ہے۔ ان آیات میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی قوم کی فکر ہے، کیونکہ ان کے خاندان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں نکلا کہ وہ ان کے مشن یعنی دین کو دوسروں تک پہنچانے کا کام انجام دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام سخت بڑھاپے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لیے وارث مانگ رہے ہیں تاکہ وہ ان کے دین کے کام کو آگے لے کر چلے۔ اور پیارے بچوں، ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیک اولاد کے لیے بھی ضرور دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، اللہ کا پسندیدہ انسان ہو۔ ان آیات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی دی کہ ہم نے تمہارے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا ہے۔ اس نام کا اور ایسی خوبیوں والا اس سے پہلے کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو اس کے دین کے کام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، بلکہ تسلی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، ایک وقت تھا تم اس دنیا میں نہیں تھے، تمہارا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جی پیارے بچوں، یہ آیات اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کسی کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، تو بڑھاپے میں اولاد دینا بھی مشکل نہیں ہے، تو پھر قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ پیارے بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 16 آج کمپلیٹ ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔